السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پڑھوں گا کہ سید الانس والجان صلی اللہ علیہ وسلم معلم قرآن حضور علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آئیے اس قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ حکم بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ تھا۔ اس آیت کریمہ میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم قرآن ہیں۔ قرآن کریم میں جس قدر احکام مجمل تفصیل کے بغیر بیان ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ساتھ ان کی وضاحت فرمائی۔ یعنی کہ جو چیز ہمیں قرآن پاک میں نہیں پتہ چل رہا تھا، وہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی احادیث سے معلوم ہوا۔ اس احادیث مبارکہ کی اہمیت بھی واضح ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر فہم قرآن ممکن نہیں۔ سب سے پہلے تو محبت رسول ہے۔ اگر محبت رسول ہے تو پھر قرآن پاک کا سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ لہٰذا احادیث کا انکار کر کے قرآن فہمی کے دعوے دار نفس و شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں، اور حضور علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ محبت کریں، ان کے اصحاب کے ساتھ محبت کریں، تو انشاءاللہ پھر قرآن پاک صحیح سمجھ آئے گا۔